السلام علیکم ناظرین. یہ پاکستان کے انتہائی مقبول اور معروف آرٹسٹ فنکار جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں اور مختلف سرکاری عہدوں پر بھی انہوں نے فن و ثقافت کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہے. پی این سی اے کے بھی یہ ڈائریکٹر رہے ہیں اور آج کل یہ ہنر کدہ کے سربراہ ہیں، ہنر کدہ کے بانی بھی ہیں اور ملک میں فن و ثقافت کے فروغ کے لیے شاندار خدمات ادا کر رہے ہیں. یہ آپ کے سامنے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جمال شاہ ہمارے سامنے کھڑے ہیں اس پروجیکٹ پر. یہ پروجیکٹ ہنر کدہ نے ہی مکمل کیا ہے، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا پورٹریٹ. تو آئیے جمال شاہ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اس پروجیکٹ کے حوالے سے السلام علیکم سر. السلام. سر یہ بتائیے گا کہ یہ پروجیکٹ آپ نے خود لیا یا سی ڈی اے نے آپ کو دیا؟ یہ پروجیکٹ کی ہسٹری کچھ ایسی ہے کہ 2005 میں مشرف کا دور تھا. مشرف ترکی سے واپس آئے تو انہوں نے کسی نے کوئی چیز دیکھی تھی، تو سی ڈی اے کو انہوں نے کہا کہ قائد اعظم کا ایک پورٹریٹ بنایا جائے نیون لائٹس میں. تو اس زمانے میں بھی سی ڈی اے نے مجھے کہا اور میں نے وہ پورٹریٹ بنایا جو بڑا مضبوط تھا. اسٹرکچر گیلونائزڈ اینگلز میں، اسٹیل کے اینگلز میں بنا ہوا تھا، بہت روبسٹ. لیکن ہوا یہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہاں جو رفینز آتے ہیں، نشئی یا چور، اس طرح کے ایلیمنٹس، انہوں نے سیکیورٹی نہ ہونے کی وجہ سے نیچے سے پائپس جو تھے، اینگلز کی لینتھیں بہت امپورٹنٹ بیس کی جو تھی، وہ کھول کے لے جاتے رہے اور ایک وقت ایسا ہے کہ یہ گر گیا. تو پچھلے سال مجھے سی ڈی اے نے دوبارہ کانٹیکٹ کیا کہ جی ہم دوبارہ بنانا چاہتے ہیں، آپ یہ بنائیں. تو میں نے اس بار ان کو جو پروپوزل دیا وہ یہ تھا کہ کوئی ایسی چیز بنائی جائے کہ وہ اس طرح کے ایلیمنٹس کے پہنچ سے دور ہو، سیکیور ہو، اور اس میں کچھ ایسے ایلیمنٹس ہوں جو ملک کی ثقافت کو، کلچرل ہیریٹیج وغیرہ کو بھی ریپرزینٹ کریں. تو ایک تو جو پورٹریٹ ہے اٹ سیلف وہ اسٹین لیس اسٹیل میں بنایا. پہلے وہ نیون لائٹس میں تھا جو اکثر فیوز ہو جایا کرتی تھی، اب وہ اسٹین لیس اسٹیل میں ہے اور اسٹرکچر پہلے سے زیادہ مضبوط اور زیادہ اونچا ہے. اور اس کے اوپر ایک یہ گولڈن میٹل کی ایس ایس کی شیٹ کی کلیڈنگ دی ہوئی ہے جو پاکستان کے کلچرل ہیریٹیج مہرگڑھ سے لے کے اب تک جتنے بھی ادوار گزرے ہیں اس سے مختلف نقوش لے کے ہم نے اس سے یہ یعنی ڈیکوریٹ کیا ہے. اس کے علاوہ ایک پروٹیکٹیو فینس بھی ہم نے لگائی ہے اس بار، اس میں بھی ڈیزائن وہی مہرگڑھ کا ہے. اور پھر اسی طرح فرنیچر ہوا آؤٹ ڈور، یا یہ جو والز ہیں جس میں قائد کے یونٹی فیتھ ڈسپلن اس کے آگے لگایا ہوا ہے، اس کو بھی ہم نے ایک ایسی شکل دی ہے جو روہتاس فورٹ کے سے ہی ہم نے ڈرائیو کیا ہوا، تاکہ یہ مونومنٹ جو ہے قائد کا وہ پاکستان کے کلچرل ہیریٹیج کو بھرپور طریقے سے ریپرزینٹ کرے، مضبوط بھی ہو اور خوشنما بھی ہو. اس میں ہم نے خاص لائٹنگ کی ہے جو رات میں بہت سٹل انداز سے کلرز بھی چینج کرتی ہے. اور کوشش یہ ہے کہ یہ سارا علاقہ جو ہے یہ ذرا اپ گریڈ ہو، یہ پہاڑی بہتر سے بہتر، اور اس کے دونوں طرف جو گرین بیلٹ ہے یہ بھی میری پروپوزل ان کو یہ ہے کہ اس گرین بیلٹ کو یہ قائد اعظم پارک بنا دیں اور اس میں آرکائیوز بھی ہو اور قائد کے حوالے سے بہت کچھ ہو. سر اس پروجیکٹ کی کاسٹ کتنی ہے؟ اس پروجیکٹ کی ٹوٹل کاسٹ یہ ساری چیزیں ملا جلا کے تقریباً 5 کروڑ کے قریب ہے. صحیح. تو ہنر کدہ نے صرف اس میں یعنی ہیریٹیج کے حوالے سے اپنی خدمات دی ہیں یا کوئی مالی طور پر بھی کوئی ہیلپ کی ہے اس پروجیکٹ کے حوالے مالی طور پہ سی ڈی او کو کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں؟ سے؟ ہماری جو ایکسپرٹیز ہے وہی ہم نے صحیح. سی ڈی اے کو دی ہے اور کوشش کی ہے کہ بہتر سے بہتر سلوشن. سر آپ نے جیسے کہ بتایا کہ یہاں سیکیورٹی ایشوز ہیں، تو اتنا اعلیٰ پروجیکٹ بنا ہے تو کیا مستقل سیکیورٹی گارڈ یہاں ہوں گے فیوچر میں؟
دیکھیں باوجود اس کے کہ ہم نے خاصا سیکیور ایک پروجیکٹ بنایا ہوا ہے جو وینڈلزم کو ڈسکریج کرتا ہے، یہ پروٹیکٹیو فینس کی وجہ سے، کلیڈنگ کی وجہ سے اور بہت ساری اور چیزیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ریگولر سیکیورٹی، ریگولر مینٹیننس جو ہے وہ بہت ضروری ہے، ورنہ اس ملک میں کوئی بھی چیز محفوظ نہیں رہ سکتی۔ سر آخر میں یہ بتائیے گا کہ اس طرح کا کوئی اور اسلام آباد وفاقی دارالحکومت آپ کا پروجیکٹ آگے فیوچر میں آ رہا ہے؟ فی الحال تو کوئی ایسا پروجیکٹ نہیں ہے، بس اسی کے ایکسٹینشن کے حوالے سے بات چل رہی ہے کہ یہاں قائد اعظم کے آرکائیوز بھی بنے اور یہ پارک جو ہے وہ قائد اعظم کے نام کی مناسبت سے ڈیولپ ہو، اس میں بہت اچھی فیسلٹیز ہوں، اسپورٹس فیسلٹیز بھی ہوں، تاکہ اس علاقے کے جو لوگ ہیں، یہ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ پہاڑی اسلام آباد اور راولپنڈی کا ایک طرح سے سنگم ہے اور بہت گنجان آباد علاقہ ہے، لیکن کوئی ایسی فیسلٹیز نہیں ہے کہ اس علاقے کے لوگ انجوائے کر سکیں۔ تو یہ پارک اگر بن جاتا ہے جس میں اسپورٹس فیسلٹیز بھی ہوں، ٹینس کورٹس ہو یا چھوٹا سا فٹ بال گراؤنڈ ہو، جاگنگ ٹریکس وغیرہ ہوں، اچھے بینچز بیٹھنے کی جگہ تاکہ لوگ انجوائے کر سکیں، اپنے بچوں کو لا سکیں، تو میرا خیال ہے مناسب ہوگا۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو۔